أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاعراف کی یہ 5 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 155 سے اور اس سلسلے کا اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 159 پر. اور ان آیتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ بیان فرمایا، وہیں ساری انسانیت کے لیے غیر معمولی اہم ایک تاریخی فیصلہ اور تاریخی پیغام بھی ارشاد فرمایا. ان دونوں چیزوں کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ میں جائیے. جن واقعات کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مرحلے بیان فرمائے، اس میں آپ کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کا تذکرہ نہیں فرمایا. وہ سورۃ القصص، سورۃ طٰہٰ، سورۃ الشعراء میں ہے. یہاں نبوت کے بعد کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکاح کے بعد مدین سے واپس مصر اپنے وطن کی طرف آ رہے تھے، جہاں آپ کا خاندان تھا، آپ کا کنبہ تھا اور بنی اسرائیل آباد تھے. راستے میں صحرا میں سردی کی ٹھٹرا دینے والی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوا کہ یا تو وہاں پر بستی ہے جس کی وجہ سے آگ ہے، یا کم سے کم کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے جو آگ جلایا ہوا ہے. آپ نے ارادہ فرمایا کہ اگر بستی ہو تو وہیں ہم منزل کر لے، رک جائے رات میں.
اور اگر قافلہ ٹھہرا ہوا ہے تو ان سے آگ مانگ کر لے آئیں تاکہ رات اچھی گزر جائے۔ اپنے چھوٹے سے قافلے کو روک کر آپ تشریف لے گئے۔ جیسے جیسے قریب پہنچے نور بڑھتا گیا، ایک درخت تھا کہ بالکل روشن، اور جب قریب پہنچے تو ایک ندائے غیب آئی، غیب سے ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ آپ ایک مقدس وادی میں ہیں، آپ اپنی چپل چھوڑ دیں، اور آپ سے خدا ہم کلام ہے، آپ کو نبوت و رسالت عطا کی جا رہی ہے، اور آپ فرعون کی طرف تشریف لے جائیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں تو ایک مسئلے میں فرعون سے اختلاف ہو گیا تھا، میں تو بھاگا تھا وہاں سے، تو میں مصر پہنچوں گا تو مجھے پکڑ کر پہلے وہ گرفتار کریں گے، ہو سکتا ہے قتل ہی کر ڈالیں، اور جہاں تک ان کی قبطی زبان ہے وہ لینگویج، وہ زبان میں روانی کے ساتھ نہیں بولتا ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عبرانی نسل کے ہیں، ہیبرو جس کو کہتے ہیں، وہ زبان جانا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، قبطی برائے نام جانتے تھے، جو مصر کی پرانی زبان تھی۔ اب تو مصر خود ایک عرب کنٹری بن گیا ہے، عرب ملک بن گیا، لیکن پچھلے زبان میں اس کی ایک زبان دوسری تھی، اب بھی اس کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر آپ ہارون کو میرے ساتھ شریک کر دیں تو وہ قبطی زبان اچھی بولتے ہیں، اور اگر مجھے خطرہ بھی ہو، کچھ مجھ پر حملہ بھی کریں، تو پھر یہ مشن حضرت ہارون لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دو مل کر فرعون کے دربار میں گئے، اس کو سمجھایا، اس نے ضد کی، نرمی کی، معجزات دیکھے، آپ کے عصا کو، آپ کی چھڑی کو اژدہے میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھا، آپ کے ہاتھ کو چاند کی طرح چمکتا ہوا دیکھا، لیکن بات نہیں مانی، بلکہ اور بنی اسرائیل کو ستانے لگے، ان کے بچوں کو ذبح کرنے لگے، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے لگے۔ پریشانی بڑھتی چلی گئی، جادوگروں سے مقابلہ کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نصرت کی وجہ سے غالب آئے، جادوگروں نے اسلام قبول کیا، اسلام کا چرچا ہوا۔ اب جب لوگ دھیرے دھیرے ایمان کے دائرے میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ آپ اندازہ کیجئے کہ خود فرعون کا ایک درباری اور ان کے خاندان کا ایک فرد، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا، اور قال رجل مؤمن، فرمایا کہ فرعون کے خاندان کا ایک شخص، رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، انہوں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اثر و نفوذ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی لیے ان لوگوں نے مختلف سزائیں تجویز کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، کبھی طوفان سے، کبھی گٹمال سے، کبھی مینڈک سے، کبھی پانی خون سے تبدیل ہوا، کبھی قحط پڑ گیا۔ سدھرنے والے نہیں تھے، جن کو نہیں سدھرنا ہوتا وہ نہیں سدھرتے، چاہے ان کا آدھا سے آدھا ملک جل جائے، عقل نہیں آتی۔ لہذا عقل آئی نہیں فرعون کو، بلکہ اس نے مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، نہ رہے باس نہ بھجے بانسری، نعوذ باللہ۔ جب کبھی کوئی قوم اپنے رسول کو قتل کرنے کا مشورہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فیصلہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ قریش نے مشورہ کیا کہ ہر خاندان کا ایک کڑیل نوجوان رات میں جب آپ تہجد کے لیے حرم شریف کے لیے نکلے تو سب مل کے حملہ کر دیں اور آپ کو شہید کر دیں۔ اب بنی ہاشم کیا کریں گے؟ لڑ تو نہیں سکتے سارے خاندانوں سے، تو ہم کیا کریں گے؟ چندہ کر کے 100 اونٹ ان کو دے دیں گے کہ یہ خون بہا ہے، پینالٹی ہے، لے لو، خاموش ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہجرت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہجرت کر گئے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کی اجازت ملی۔ آپ پورے بنی اسرائیل کو لے کر، جو بہت بڑی تعداد میں تھے، کہیں کہیں تورات میں آتا ہے، قرآن مجید میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں آتی ہیں، تورات کی تاریخ میں ہے کہ 1,20,000 تھے، کہیں لکھا ہے کہ 2 لاکھ کے قریب تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، نکل پڑے، راستے میں سمندر آ گیا، پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے پیدا کر دیے، سمندر پار کر گئے،
फिरौन भी समंदर पार करने की कोशिश किया, डूब गया, किस्सा खत्म हो गया। समंदर की दूसरी जानिब एक बड़ा डेजर्ट शुरू होता है, उसको सहराए सैना कहते हैं, अब भी है वो, और उसके बीचों बीच पहाड़ भी है, जबल तूर उसको कहते हैं, अब भी है, जाने वाले जाते हैं। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस सहरा में पहुंचे और उस सहरा में बनी इसराइल को बड़ी परेशानियां हुई, धूप का सामना, सर्दी का सामना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से एक साहिबान मिल गया बादल की शक्ल में, जो उनके ऊपर ऐसा रहता जैसे कि शामियाना तान दिया गया हो, और फिर मीठे पानी के चश्मे फूट पड़े। सूरह बकरा में ये बात गुजर चुकी है, मन्ना और सलवा नाजिल हुआ। जब बनी इसराइल वहां सुकून पा गए, साल 1.5 साल गुजरा होगा, इसी तरह की जब मुद्दत गुजरी और बनी इसराइल को ये महसूस हुआ कि अब ठिकाना मिल गया है। अगरचे खैमों की जिंदगी थी, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि मिलिट्री के लोगों को खैमों में ले जाकर बाज़ाब्ता जंगल में, बयाबान में तरबियत दी जाती है। करीब करीब यही मामला था कि बनी इसराइल को आगे फलस्तीन में दाखिल होने के लिए, और एक जबरदस्त ताकतवर कौम थी अमालिका, मुशरिक कौम, जो फलस्तीन पर कब्जा की हुई थी, उनसे लड़कर फलस्तीन को फतह करना था। तो अल्लाह ताला चाहता था कि ये सहरा में तैयार हो जाए, बहादुर बन जाए, डरपोक न रहे, और जिस्मानी एतबार से ताकतवर हो जाए, कमजोर न रहे, वर्जिश करें, कसरत करें, गर्म और सर्द हालात से लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाए। लेकिन ये कौम थी बहुत बिगड़ी हुई, जिसको अपनी तारीख का सबसे बड़ा हीरो समझते हैं, सबसे बड़ा मोहसिन समझते हैं। उसके साथ इन्होंने जो गद्दारियां की, बेवफाइयां की, गुस्ताखियां की, उसके लिए आपको किसी मुस्लिम तारीख पढ़ने की जरूरत है, उनके तो तारीख पढ़ गया। और टेस्टामेंट में जो चीजें आई हैं वो आप देख लीजिए, उससे पता चलेगा कि किस कदर इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान किया। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अब आप अल्लाह ताला का कलाम ले लें, तौरात ले लें, और उसके लिए 1 महीना आप जबल तूर पर बैठे। ऊंचा पहाड़ है, अगर आज भी आप चढ़े तो या तो ऊंट पर बैठ के चढ़ना पड़ता है, या फिर पैदल चढ़ेंगे तो कम से कम 3-3.5 घंटे लगते हैं, और उतरने में भी फिर इतना। और इसीलिए लोग तहज्जुद के वक्त चढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि धूप में चकरा के गिरने का डर रहता है। तो वहां ऊपर जाते हैं, कुछ इशराक वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर सवेरे सवेरे उतर कर भी आ जाते हैं। चूंकि मैं ये मुसाफिरीन जो होते हैं, सैयाह हज़रात, उनके सफरनामे पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए ये मुझे अंदाजा है। मिस्र तो गया हूँ मैं, लेकिन वादिया सैना नहीं जा सका, और नहीं जबल तूर देख सका। आइंदा इंशाल्लाह सफर होगा मिस्र का, तो उधर का भी मैं चक्कर लगा लूंगा। ऊपर सुना एक मस्जिद भी है, एक चर्च भी है, लेकिन चढ़ना मुश्किल है बहुत। अब आप लाजमी बात है, अंदाजा कीजिए 3-3.5 घंटे के बाद ये कि गोलकुंडे का भी डबल होगा। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वहां 1 महीने के एहतिकाफ का हुक्म हुआ। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3-4 दिन पहले तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला ने कहा, माअज़लका या मूसा, ए मूसा आपने उजलत क्यों की? जो वक्त मुकर्रर था, चांद रात को आना चाहिए था। और अगर हम 27-28 से तरावी पढ़ना शुरू कर देंगे, वैलिड होगा अमल। तो आप पहले क्यों आए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब बहुत प्यारा दिया, आरिफाना जवाब, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उस जवाब का रद्द अमल जाहिर फरमाया वो भी समझ लेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरह ताहा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अजिल तो रब्बी लितर्दा, अल्लाह मैंने आपकी जानिब उजरत की ताकि आप खुश हो जाएं, जल्दी पहुंच जाओ आपके दरबार में। अल्लाह ताला ने इस बात की जानिब इशारा फरमाया कि अल्लाह का हुक्म असल है, अल्लाह के हुक्म से पहले उजरत भी पसंदीदा नहीं है। अब जैसे रुकू करना एक इबादत है, लेकिन इमाम से पहले आप रुकू करेंगे,
نماز جاتی رہے گی، امام سے پہلے آپ سجدہ کر لیں گے، امام سے پہلے آپ سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے سے تبدیل کر دے۔ جب تک کہ امام صاحب سر نہ اٹھانے اللہ اکبر کہہ کر ایک لمحہ ان کے پیچھے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ شریعت ہے، یہ ہے دین۔ دین یہ نہیں ہے کہ میری خوشی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اللہ خوش ہو جائے گا میں یہ کروں، نہیں۔ جو حکم خدا بندی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی تعمیر دین ہے، یاد رکھیے، اپنی مرضی نہیں دی۔ ابھی بہت وضاحت آئے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ چونکہ آپ ذرا جلدی آ گئے تو آپ کے لیے ہم نے 10 دن اور بڑھا دیا، اب آپ 40 دن کا اعتکاف کریں۔ 40 دن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا۔ کیا دعائیں رہی ہوں گی، کیسی عبادت رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کلام اور تورات کی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی۔ وہ تختی کئی تختیاں تھیں، وہ تختیاں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹنا چاہ رہے تھے۔ فرمایا لیکن موسیٰ آپ کی جلدی کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم مرتد ہو گئی، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، دین سے پھر گئے، پھر شرک کر رہے ہیں، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ سامری نے ایک بچڑا بنا دیا تھا، میٹیلک، اس میں سیٹی بجتی تھی، لگے بنی اسرائیل پوجنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، پھر پہنچے۔ اب پہنچنے کے بعد حضرت ہارون سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ان کی نگرانی نہیں کی؟ حضرت ہارون نے کہا نہیں مان رہے تھے، جھگڑا بڑھ گیا تھا، اسی لیے میں آپ کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جو جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کی گردن اڑا دی جائے۔ تورات میں بھی ہے، اس واقعے کا تذکرہ اسی صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ اقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم، سزا تمہاری یہی ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اور سامری اس کو زندہ تو رکھوا لیکن موت سے بدتر اس کی زندگی کو اس کے قریب کا پھٹکنا، یہ ان کی تاریخ کے واقعات ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم نافذ کیا، سب بنی اسرائیل پھر ذرا پرسکون ہوئے، تورات کی تختیاں اٹھائی گئی، ان کی تعلیم شروع ہوئی۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کیوں مان لیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم کیوں کر مان لیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ارے میں اللہ کا رسول ہوں، تختیاں لے کر آ رہا ہوں۔ نہیں، جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی ایسے ہی ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، تمہارے بس میں نہیں ہے یہ، آمین۔ اس وقت تک ہم تسلیم نہیں کریں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اور اس وقت تک ایمان نہیں قبول کریں گے، آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلا کھلا نہ دیں گے۔ حتی نری اللہ جہرۃ، کھلے طور پر اللہ کو دیکھیں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت مسئلہ مشکل ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں آپ یہ اس کو کیجئے، اچھا ہم یہ کرتے ہیں، ہم پورے نہیں تو ہم میں سے سلیکٹ کیجئے کچھ لوگوں کو اور ان کو لے جائیے طور پر، ان کو مشاہدہ کروائیے۔ اب اس کے بعد سلیکشن شروع ہوا یا الیکشن ہوا، کیا ہوا پتہ نہیں۔ یہ تو 12 قبیلے، لہذا 12 لوگوں کو چننا چاہیے تھا۔ نہیں وہ شور، اس کو بھی لو اس کو بھی لو، یہ بحث مباحثے جو ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں نا، مسجد میں کمیٹی بننا ہے تو ہنگامے، جھگڑے، مصیبت، لڑائی، وہی کیفیت رہی ہوگی، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئی۔ لہذا 70 لوگوں کا انتخاب ہوا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، منتخب فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو ہم سے ملنے کے لیے، ہم سے جو شروط ہے وقت ہے اس کے لیے۔ میقات وقت مقرر کو کہتے ہیں۔
اور یہ لوگ چلے بڑی شان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، نعوذ باللہ، اور ثبوت لائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ کلام، یہ تختیہ اللہ کی جانب سے۔ وہ لوگ صحابہ کی مانی نہیں تھے، جیسے صحابہ کا عالم یہ کہ مذاق اڑاتے ہوئے کسی مشرک نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ لوگ سنو، اور تمہارے نبی کہہ رہے ہیں راتوں رات انہوں نے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، وہاں سے آسمان کا سفر کیا، تو حضرت ابوبکر نے کہا اس میں کسی قسم کی شبہ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ڈاکٹر اتنے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہو تو اس پہ یقین کرو گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا روز روز وہی آتی ہے، اس پہ میں یقین کیا ہے، وہ ایک دن اوپر گئے تو اس پہ یقین کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ اعتماد، ایمان بالغیب کی کیفیت یہ نہیں تھی ان میں۔ لہٰذا اب یہ جب گئے تو تورات کی روایتوں میں آتا ہے کہ جبل طور پر ایسی بادل چھائے ہوئے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسے کہ سردی میں کوہرا ہوتا ہے، ایسا کوہرا، گھنا کوہرا، ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائے تھے، اور اس کے بعد سے جو ہے ایک عجیب جلال، ایک حیبتناک منظر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا اور اس کوہرے میں داخل ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کی نصرت تھی وہ تو لازمی بات ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں۔ اب ان کی بھی ہمت ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کوئی چیخ پکار کی آواز نہیں آ رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کے ساتھ داخل ہو گئے، ہم بھی داخل ہوتے ہیں، لہذا دھیرے دھیرے 70 لوگ داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد پہاڑ پہ چڑھے، اور چڑھنے کے بعد کہا کہ اے موسیٰ اب تو اپنے رب کی تجلی دکھائیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ضد سے باز آ جاؤ، چھوڑو بحث نہ کرو۔ کہا نہیں، مانیں گے تو اسی وقت جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک زلزلہ شروع ہوا، اور پھر پہاڑ کپکپانا شروع ہوا، تھرتھرانے لگا۔ فلما اخذتهم الرجفة، جب زلزلے نے ان کو آ دبوچا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ سے گرنے لگے، مرنے لگے، یا بے ہوش ہو گئے۔ زیادہ روایتوں میں آتا ہے مر گئے تھے وہ۔ اور جب 70 کے 70 مارے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے، کہا قال ربی لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا، مولا یہ بہتر ہوتا کہ آپ پہلے ہی ہم کو ہلاک کر دیتے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مزاج سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گا تو جینے دینے والی قوم نہیں ہے، تو کیا کیا گستاخی کرے گی نہیں معلوم۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے والی پریشانی سے، بنی اسرائیل کی گستاخی سے، بنی اسرائیل کی جفا سے، ان کی بے وفائی سے گھبرا کر یہ فرمایا کہ اللہ مجھے بھی آپ ختم کر دیتے۔ قال ربی، اے میرے پروردگار، لو شئت، اگر آپ کی یہی حکمت تھی، مشیت تھی، اہلکتہم من قبل وإیایا، ان کو بھی اور مجھے پہلے ہی، جیسے ہی بنی اسرائیل میں یہ طے ہوا تھا کہ 70 لوگ جائیں گے، جبھی کی جگہ آپ موت دے دیتے تو کسا ہو جاتا، میں بھی مر جاتا، یہ بھی مر جاتے۔ یہ ایک بندگی کا اظہار تھا، یہ ایک اپنی مجبوری کا اظہار تھا، یہ نعوذ باللہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ اپنی بیچارگی کا اظہار تھا کہ اللہ بڑا مجبور سا ہو گیا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ کیا آپ ہم کو ہلاک کر دیں گے ہمارے نادانوں اور بیوقوفوں کے کہنے کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے؟ سفہاء، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف جس کو عقل نہیں ہے، نادان۔ تو نادانوں کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعائیں تھی اور گر گرا کر رو کر دعائیں کی، تو اب اس کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوا وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن اہل تورات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ مسلم مورخین کہتے ہیں ان کو مردہ چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اب تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان ہی الا فتنۃ، کہنا یہ آپ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ فتنۃ جب بھی عربی میں آئے تو اردو والے فتنے سے مراد نہیں لینا،
اردو میں فتنے کے معنی ہوتے ہیں گمراہی پھیلانا، بگاڑ پھیلانا، غلط کام کرنا، لیکن عربی میں فتنۃ کے معنی امتحان میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا، مصیبت میں ڈالنا، یہ سارے معنوں میں فتنہ۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، اس کے معنی یہی ہے تمہارا مال، تمہارے بال بچے تمہارا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ان کو سرسرا کر ان کو بگاڑ دیتے ہو یا اللہ کے دین کے سانچے میں ان کو ڈھال کر دین کی روشنی میں ان کی تربیت کر کر دکھاتے ہو، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اگر صحیح تربیت کر دی تو اس کے بعد تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی بھی والد اپنے بچوں کو اچھی تربیت سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتا۔ ڈیوڑی چھوڑ کر جائے جوئے میں ہاریں گے، کتنی ڈیوڑیاں ہیں حیدرآباد کی، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، غلط سلط کاموں میں تباہ ہو گئی۔ بڑی سے بڑی دولت بینک بیلنس چھوڑ کر جاؤ گے، ہو سکتا ہے کلب کے ممبر بنے، ایصال ثواب کے بجائے ایصال عذاب ہوتا رہے گے۔ لیکن اچھی تربیت دے کر جاؤ گے تو ارشاد فرمایا کہ الولد الصالح یدعو لہ، نیک لڑکے تو ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے نا ہر نماز بعد، ماں باپ کے لیے کہیں گے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ تو ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاد کی تربیت کرو، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ اولاد کے حق میں نہیں ہے، دینی تربیت کرنا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، بعض اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تمہارا مال تمہاری دولت فتنہ ہی فتنہ ہے، گمراہی ہے، پریشانی ہے، گندگی ہے، ایسا نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کہ اپنی اولاد سے نفرت سکھائے گا۔ مفہوم سمجھنا چاہیے، عربی میں جو مفہوم ہے وہ یہ کہ یہ ایک آزمائش ہے، اور آزمائش تو ہے۔ یہاں فرمایا ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ کہا کہ آزمائش ہے، اس سے آپ ان کو آزما رہے ہیں، آیا ہم آپ کی بات مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے؟ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، اللہ آپ کی آزمائش کے ذریعے سے آپ جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں آپ ہدایت دے کر اس کو بچا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں توفیق۔ جس بندگی اور جس انکساری اور جس مجبوری کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کر رہے ہیں، یہ نبیوں کا اسوہ ہے، یہ رسولوں کا اسوہ ہے۔ ورنہ ہمارا عالم یہ ہے کہ بیسک قسم کی دینداری کیا آتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، ہم اپنے آپ کو مفتی اعظم سمجھتے ہیں اور مسجد کی چیئرمین شپ کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا عالم یہ ہے، اللہ کے رسولوں کا عالم یہ کہ ان کا جو افضل ترین مقام ہوتا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ڈرنا، کہیں اللہ تعالیٰ توفیق نہ چھین لے، محروم نہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر کر گمراہی کے راستے پر اللہ تعالیٰ گامزن نہ کر دے، اس کا ہمیشہ خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انسان کا دل تو گویا رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے انسان کی 2 انگلیوں کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے، تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جدھر چاہے پھیرتے، ہدایت کی طرف پھیرے، گمراہی کی طرف پھیرے۔ اسی لیے فرمایا تو دعا کرتے رہو، اپنے لیے بھی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کو بھی دعا سکھائی، اور فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا میرے دل کو دین پر جمع کے ثابت کر کے عطا کر۔ یہ لہذا حضرت موسیٰ یہی فرماتے ہیں تضل بہا من تشاء، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس کو چاہے گمراہ کریں، وتہدی من تشاء، اور آپ کے ہاتھ میں آپ جس کو چاہے ہدایت دیں گے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا مجبور نہیں، محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے مالا مال کر دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہی کے سمندر میں چھوڑ دے، وہ ڈبکیاں کھاتا ہوا غرق ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے وہ ارحم الراحمین بھی ہے، اس کا بھی تذکرہ آگے فرمایا، اور اس کی رحمتیں کیا تقاضا کرتی ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ فرمایا انت ولینا، اے اللہ آپ ہمارے کام بنانے والے ہیں، کارساز ہیں۔ ولیون کے معنی ہوتے ہیں آپ کا قریبی حمایتی، آخری درجے میں جو قریب ہوتا ہے اس کو ولیون کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ آپ میرے
काम बनाने वाले हैं, मेरे कारसाज हैं, मेरे मुआविन हैं। फग़फिर लना, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, वरहमना, हम पर रहमत नाजिल फरमा, व अंत खैरुल गाफिरीन, और माफ करने वालों में सबसे बेहतर माफ करने वाले आप हैं। मग़फ़िरत करने वालों में सबसे बेहतर मग़फ़िरत करने वाले आप हैं। आप सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। आप सारी गलतियों को माफ करने के बाद उनका शिकवा नहीं करते। आप सारी गलतियों को माफ करने के बाद उन गलतियों को याद नहीं दिलाते। आप सारी गलतियों को माफ करने के बाद आखिरत में उन गलतियों की वजह से शर्मिंदा नहीं करते। आप खैरुल गाफिरीन हैं, बेहतरीन मग़फ़िरत फरमाने वाले। वक्तुब लना, और अल्लाह हमारे लिए मुक़द्दर फरमा, फी हाज़िही दुनिया हसनतन, इस दुनिया में भी बेहतरी, उम्दगी, अच्छी जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी, हाथ फैलाने की नौबत ना आए, गैरों का मोहताज न बनाए, इबादतें करने की तौफीक दे, इबादतों से महरूम न फरमाए। हसनतन की आप जितनी तशरीह करना है कर लीजिए, सारी चीजें जमा कर ली गई, सब इस एक लफ्ज में समंदर को सुमो दिया गया। वफील आखिरत, और आखिरत में भी अल्लाह ताला कामयाबी इनायत फरमा, वहां भी भलाई मुकद्दर फरमा, सुरखरू फरमा। इन्ना हुदना इलैक, बेशक हम आपकी तरफ लौट कर आते हैं, हिदायत हम आपकी तरफ पाते हैं, आप ही की तरफ हमारा मैलान है, आप ही की तरफ हमारा झुकाव है। मुफस्सिरीन ने बड़ा अजीब नुक्ता निकाला कि इन्ना हुदना इलैक, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के इस जुज़ को इसलिए बयान फरमाया, यहूदियों को अपनी तारीख मालूम हो। यहूदी इतने गए गुजरे हैं कि अपने मजहब का नाम उन्होंने रखा यहूजा के नाम पर। यहूजा एक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे, ये बनी यहूजा, जाल को फिर दाल से बदल दिया गया, बनी यहूदा से यहूद, ये यहूदी कहते हैं। कुरान मजीद कहता है नहीं, तुमको जो यहूदी नाम पड़ा था हिदायत से पड़ा था, अपनी हिदायत को याद रखो। हजरत मूसा ने कहा था इन्ना हुदना इलैक, अल्लाह हमको हिदायत दीजिए, हिदायत से यहूद का लफ्ज बना था। लेकिन जब उनका ज़ौक़ बिगड़ा हुआ है तो किससे शिकवा करे, उन्होंने खुद अपना नाम जो रख छोड़ा है तो रख छोड़ा। अब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में जो जवाब दिया, यहाँ से एक नई तारीख रकम होती है। काला अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा, हाँ मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं, मेरा अजाब ऐसा है, मैं उस अजाब में जिसको चाहे मुब्तला फरमा दूँ। सबसे बड़ा अजाब अल्लाह ताला का ये है कि अल्लाह ताला बंदे से हिदायत को छीन ले, सबसे बड़ा अजाब है, याद रखिए। फ़क्र फाका, जो तो अंबिया की जिंदगी में भी हुआ, आजमाइशें, कैदो बंद की मुसीबतें, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जेल में रहे, बीमारियां, अलालतें, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारियों से दो चार हुए। ये कोई भी चीज अजाब नहीं कहलाएगी, याद रखिए, ये आजमाइशें होती हैं। अजाब तो ये है अल्लाह ताला हिदायत छीन ले, महरूम कर दे कि तौफीक ही ना मिले, उसको सच्चाई समझने का मौका ही ना मिले, कुफर में बढ़ता चला जाए, और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है आप जानते हैं, उसका नतीजा जहन्नम। काला अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा, फरमाया कि मेरा अजाब जिसको चाहे उस पर मैं मुब्तला कर दूं, लेकिन बंदो मायूस ना हो फौरन। व रहमती वसीअत कुल्ल शै, लेकिन मेरी रहमत हर चीज पर गालिब है, हर चीज से वसीअतर। अल्लाह ताला की जितनी सिफात है, सिफात जमाल, सिफात जलाल, सारी सिफात पर अल्लाह ताला की सिफत रहमत गालिब है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अर्श के ऊपर जैसे एक कतबा लिखा होता है, वो आलम गैब का कतबा होगा, किसी नूर से लिखा हुआ होगा, दुनिया में तसव्वुर करना मुश्किल है। फरमाया कि वहां लिखा हुआ है कि रहमती वसीअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज पर गालिब है, हर चीज से बढ़कर मेरी रहमत है। जब ये आयत नाजिल हुई तो रिवायतों में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कुछ हिस्सा इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, कुछ हिस्सा इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया, जिसका मफ़हूम ये है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात इरशाद फरमाई, व रहमती वसीअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज से बढ़कर है, वसीअतर है, हर चीज पर मेरी रहमत वो आगे है, सबकत ली हुई है, घेरे हुए हर चीज को। तो हजरत मूसा ने पूछा, मौला कितनी है आपकी रहमत, कैसे जानूं मैं, कैसे समझो?
کہ آپ کی رحمت کتنی ہے؟ کہا موسیٰ جس قدر وسیع ہو سکتی اتنی وسیع ہے. یوں سمجھ لو کہ جب میدان حشر میں فیصلہ ہوگا تو آخری گناہگار جس کی مغفرت کا میں فیصلہ کروں گا، وہ آخری گناہگار سب جنت میں جا چکے ہوں گے. جن جن کے لیے جنت مقدر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی مقدر فرما دے. سب جب جنت میں جا چکے ہوں گے اور آخری گناہگار کی جب بخشش ہو رہی ہوگی تو وہ بڑبڑائے گا اور یہ کہے گا کہ سب جنت میں چلے گئے، پتہ نہیں اب میرے لیے کوئی چیز باقی بھی ہے کہ نہیں ہے، کچھ وہاں پہ مجھے چھوٹا موٹا پلاٹ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے تجھے کتنا چاہیے؟ میں دنیا میں جو ایک مملکت، ایک ملک ہوتا تھا، کنٹری، اتنی جگہ دے دو. کہ وہ کہے گا مولا اس سے بڑھ کے اور کیا آپ کا احساس ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے آپ کی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرا شکر بجائے لایا ڈبل کر دو. کہے گا اللہ ڈبل، بڑا ملک امریکہ جیسے ڈبل مل جائے تو کہا ہے اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، میں تو تصور بھی نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جنت میں تو داخل ہو، تجھ کو 10 گنا ملنے والا ہے. دنیا کی بڑی سلطنتوں کے مقابلے میں 10 گنا تجھ کو ملنے والا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا مولا اگر یہ آخری ترین فرد کو ہے تو اول ترین فرد کو کیا ملے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد آیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ کے دل میں یہ جملہ ڈالا گیا کہ جو ان نیکوکاروں کو ملے گا اس کا معاملہ یہ ہے کہ فما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر بقلب بشر. ان کو جو ملے گا نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے. یہ میری رحمت ہے، ہر چیز پر غالب ہے. لیکن فرمایا یہ رحمت انکنڈیشنل نہیں ہے، جس کو چاہے دے دی جائے. دیکھیے رحمت ملنے کا ایک نظام ہے. رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا، ایک منہج رکھا، ایک طریقہ کار رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. یہاں کے فعل ہو جاتے ہیں، میں اپنی رحمتیں مقدر کر دوں گا، اس کے لیے لکھ دوں گا جو اہل تقوی ہوتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، معصیتوں سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں. غلطی سے ہوتا ہے ایک الگ بات ہے، اس پر وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا اور یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ گناہ ہے، گناہ کر لو بعد میں توبہ کریں گے، یہ تقوی نہیں، یہ تقوی نہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقدر فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہے گا. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو میری آیتوں پر پورا ایمان رکھے گا. یہ عمومی بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے خصوصی بات ارشاد فرما دی کہ تقوی کیا ہے اور اللہ کی آیتوں اور اس کے احکام اور اس کی کتابوں پر ایمان کیا ہے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. جو پیروی کریں گے میرے اس رسول اور اس نبی امی کی جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں ان کے پاس، ان کے لٹریچر میں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی. یأمرهم بالمعروف، جو نیکیوں کا حکم کرے گا. وینہاہم عن المنکر، اور منکرات گناہوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے وہ منع کریں گے. ویحل لہم الطیبات، جو طیب پاک عمدہ چیز ہوگی اس کو حلال قرار دیں گے. ویحرم علیہم الخبائث، جو خبیث ناپاک گندی چیز ہوگی، انسان کو جو سوٹ کرنے والی نہ ہوگی، انسان کی سلیم الطبع کو اباح کرنے والی ہوگی، نقصان پہنچانے والی ہوگی، اس کو وہ حرام کریں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ نبی ان انسانوں کے بوجھ کو، والاغلال، اور بیڑیوں کو، وہ بیڑیاں جو ان کے اوپر لاد دی گئی اس سے ان کو آزاد کر دیں گے. دیکھیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. پہلی بات ارشاد فرمائے الرسول النبی. نبی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے رسول سے پہلے کا اسٹیج ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بڑا بندہ ہوتا ہے وہ رسول بھی بنتا ہے. تو ہر رسول آٹومیٹیکلی نبی ہوتا ہے.
लेकिन जरूरी नहीं कि हर नबी रसूल भी हो। अंबिया अलैहिस्सलाम तो बहुत है, लेकिन रसूल वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल रसूल 25 है, बाद रिवायतों में आता है, वल्लाहु आलम। तो रसूल कम है और नबी तो बहुत ज्यादा है, बहुत अंबिया भेजे गए। बनी इसराइल में कितने अंबिया भेजे गए, उनसे पहले कितने अंबिया भेजे गए, उनकी तारीख भी हम नहीं जानते। लिहाजा नबी का दर्जा रसूल के दर्जे से कमतर होता है, रसूल का दर्जा बहुत बुलंद होता है, सबसे अफजल रसूल होते हैं। और उन रसूलों में आप जानते हैं कि 5 रसूल और भी अफजल है। फरमाया कि अल्लज़ीना यत्तबिऊना, जो पैरवी करेंगे मेरे उस रसूल और नबी की जो उम्मी होंगे। उम्मी का मसला क्या है? देखिए, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सब फर्जंदों में 2 फर्जंदों को तारीखी तौर पर बड़ी शोहरत मिली, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक। हजरत इस्माइल बड़े थे, तकरीबन 15-16 साल, हजरत इसहाक छोटे थे। अल्लाह ताला ने ये मुकद्दर फरमाया कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल में कई अंबिया आते गए। हजरत याकूब नबी हुए, हजरत यूसुफ नबी हुए, फिर चलता रहा सिलसिला, हजरत मूसा, उसके बाद फिर आप देखेंगे हजरत दाऊद है, हजरत सुलेमान है, हजरत जकरिया, हजरत यहया, आखिर में हजरत ईसा। ये पूरे बनी इसराइल के, इनका जो टाइटल था बनी इसराइल का, ये टाइटल था किताबी। ये कहलाते थे, क्या कहलाते थे? किताबीयुन, किताब रखने वाले लोग। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी, जो मक्के मुकर्रमा से फैल कर जजीरतुल अरब में आबाद होती चली गई थी, बनी इस्माइल का टाइटल था उम्मीयुन, बगैर किताब वाले। उम्मी के माने होते हैं जो सादगी की जिंदगी बसर करते हैं। कअन्नहुम वलदतहुम उम्मुहुम, जैसे माँ के पेट से पैदा होता है तो सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, मासूम होता है। तो ये मासूम जिंदगी, सिंपल जिंदगी बसर करने वाले को उम्मी कहते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत फख्र के अंदाज में इरशाद फरमाते थे, इफ्तिखार करते हुए इरशाद फरमाते थे, नहनु उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तुब वला नुहसी। हम सीधे साधे लोग हैं, चांद देख के रमजान शुरू करते हैं, चांद देख के ईद कर लेते हैं। फरमाया नहनु उम्मतुन उम्मियतुन। तो इसमें कोई शर्मिंदगी का पहलू नहीं था, वो अरबों का एक टाइटल था। इस टाइटल को बाद में थोड़ा सा गैर पढ़े लिखे के मानों में लोग समझने लगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये किताबी के मुकाबले में है। और यहूदियों ने यह तासुर दिया कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, और फिर ये तासुर देकर वो कहना शुरू कर दिया, लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, ये अरबों को मारो, इनके मारने पे हमको किसी किस्म की कोई गिरफ्त नहीं होगी, हम तो किताबी हैं, ये तो उम्मी है। ये पूरी एक तारीख है। तो आप यूं समझ लीजिए, बनी इस्माइल का लक़ब है कि ये नस्ल उम्मी नस्ल है, इनके पास कोई किताब नहीं आई। आखिरी में बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत, जिसके बारे में सूरह यासीन में इरशाद फरमाया, हमने आपसे पहले इस नस्ल में किसी नबी और रसूल को नहीं भेजा, आपको भेजकर हमने इस नस्ल को उतना ही वजनी कर दिया जितने बनी इसराइल थे। वो सैकड़ों अंबिया को लेकर उस तरह दुनिया में पैगाम का प्रचार नहीं कर सके, अल्लाह ताला के दिन का प्रचार नहीं कर सके, जैसे अल्लाह ताला ने एक ही नबी और रसूल के जरिए से पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये उम्मी का मफहूम होता है। और बाज़ लोगों ने कहा कि चूंकि मक्के मुकर्रमा का लक़ब था, क्या लक़ब था? उम्मुल कुरा। अब भी आप देखेंगे कई कई जगह उम्मुल कुरा लिखा रहता है कि वो बस्तियों की जड़ है उम्मुल कुरा, और मक्के में रहने वाले को उम्मी कहते थे। ये भी तशरीह की, लेकिन जो पहली तशरीह है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उम्मीयीन, उम्मीयून, उम्मियतुन ये लफ्ज बनी इस्माइल के लिए बकसरत अरबी लिटरेचर में इस्तेमाल हुए। तो गोया क्या कहा अल्लाह ताला ने? अब इस आयत का मफहूम ये होगा, जो पैरवी करेंगे उस रसूल और नबी की जो बनी इस्माइल में से होगा, उम्मियों में से होगा, बनी इस्माइल में से होगा, जिसको तुम पाओगे लिखा हुआ तुम्हारी किताबों में, तौरात में लिखा हुआ पाओगे, इंजील में लिखा हुआ पाओगे। कहाँ है ओरिजिनल तौरात? लेकर आओ। कहाँ है ओरिजिनल इंजील? लेकर आओ। ओरिजिनल इंजील सुरियानी में थी,
کہاں ہے سریانی کی انجیل؟ ختم کر دی. تورات کہاں ہے اوریجنل؟ تو وہ تو یہ ہوا کہ گریک سے اٹالین سے پھر اب ہیبرو میں ٹرانسلیشن کیا تم لوگوں نے, کتاب کو محفوظ کر رکھا. لیکن اس کے باوجود, اتنی تبدیلیوں کے باوجود, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یاد رکھیے کہ جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آئی, وہ پیشن گوئیاں ہو بہو ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. حیرت انگیز یہ ایک حقیقت ہے تاریخ کی جس کا انکار مشکل ہے. اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی, میں آپ کے سامنے وہ حقیقتیں پیش کر دیتا ہوں. آج میں نے کہا ہاتھ کنگن کو عارسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. میرے پاس عربی انجیل بھی ہے, لیکن بائبل میں لے کے آیا ہوں اردو والی, اور اتنی باریک تحریر ہے کہ میں یہ چشمے سے دور والے پڑھ ہی نہیں پاتا. اب بڑھاپے کے اثرات ہے کہ چشمہ بھی بدلنا پڑتا ہے. دیکھیے بائبل کا یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا یہ چیپٹر ہے استثناء. بڑا لمبا بیان چل رہا ہے, پورا ایک باب ہے, اور وہ چیپٹر نمبر 18 ہے استثناء کا. اس میں چند جملے پڑھ رہا ہوں, میں آیتیں نہیں کہتا ہوں, چند جملے پڑھ رہا ہوں. اس جملے میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں, خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے, یعنی تیرے بھائیوں میں سے, اے اسرائیلیوں اسماعیلیوں میں سے, بھائی ہے نا, تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. میری مانند اللہ ہم کلام ہوگا. معراج پہ علم کلام ہوا کہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے؟ اتحیات معراجی پہ تو ملی. اور اس کے علاوہ جیسے حضرت موسیٰ رسول ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے, تو یہ مماثلت ہو گئی. میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی سننا. یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند سے خدا کے مجمع کے دن حورب میں کی تھی. حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی, اللہ ان کو ایک سردار عطا کر. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں, میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. ریپیٹڈ, اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. ان ہوا الا وحی یوحی, اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ میں اسے حکم دے گا وہی ان سے کہے گا. اور جو کوئی میری بات, ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا, نہ سنے تو میں اس کا حساب لوں گا. جو اس نبی اس کا گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کا کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا, جس نے افترا کیا, قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو جھوٹ گھڑے گا تو پھر فرمایا کہ اس کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ پورے تقریباً 5 آیتیں ہیں یا 5 جملے ہیں جو بنی اسماعیل کے لیے تیرے بھائیوں میں سے, تیرے بھائیوں میں سے, تیرے بھائیوں میں سے. اب اس کے بعد دیکھیے دوسرا مقام اور کلیئر ہے. اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعا کی, جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی, وہ یہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات سے پہلے برکت کی دعا دے کر گویا وصیت فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو. اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا, سینا وادی سینا, وہ شعیر سے بھی ان پر آشکارا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شعیرہ کی پہاڑیاں, وہ کوہ فاران سے جلوہ گروا, فاران کی پہاڑیاں مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کو کہتے ہیں. کوہ فاران مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کا نام ہے, فاران. اب آپ دیکھیے اس کے بعد وہ لاکھوں قدسیوں میں سے آئے گا. وہ لاکھوں صحابہ جب حجۃ الوداع میں آئے تو 1,40,000 صحابہ تھے. قدسی ان کو کہا جا رہا, مقدس لوگ, قدسی. اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے, اور لوگ بڑے بڑے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھتے تھے. اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک ایک تیری باتوں سے وہ مستفیض ہوگا. ایک ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے مستفیض ہوگا. اب اس کے بعد آگے دیکھیے, اتنا کلیئر ہے, فاران کی پہاڑیوں سے اس کو بدل نہیں سکے. آگے کتاب یسعا ہے,
اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ باب نمبر 42 ہے جس میں لمبا تذکرہ ہے، اور ایسا تذکرہ ہے جیسے لگتا ہے اگر عربی میں آپ پڑھیں گے تو جیسا لگتا ہے شمائل ترمذی پڑھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پورے اوصاف ہے. دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، منصور سنبھالتا ہوں، نصرت کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. اللہ کی مدد جن کے ساتھ شامل ہے، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہوا، برگزیدہ مصطفیٰ جس سے میرا دل خوش ہوا، مرتضی رضیہ راضی ہونا، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، روح القدس، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اور کیا چاہیے؟ اور وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ وہ رہیں گے. وہ نہ چلائے گا نہ شور کرے گا. آپ ترمذی شریف اٹھا کر پڑھیے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چیخ کر پکار کر بات نہیں کرتے تھے، شور شراب بالکل نہیں کرتے تھے، بہت دھیمی آواز میں بات کرتے تھے، اور بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی. وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور نہ ٹمٹماتی بتی کو بجھائے گا. یعنی کسی کمزور کو وہ ختم نہیں کریں گے، کسی غلام کو ختم نہیں کریں گے، کسی بیوہ کو نہیں ختم کریں گے، سپورٹ کریں گے. وہ راستے سے عدالت کرے گا یعنی انصاف کریں گے. وہ ماند نہ ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذا فرغت فانصب، تھکنا نہیں ہے آپ کو. جب آپ تھک جائے، رات ہو جائے، اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہو جائے. وہ ہمت نہ ہارے گا. آخری وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہارے. کیا ہوا تھا؟ ایک موقع پر، حنین کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا لشکر تھا 10,000 کا، لیکن ایک خاص پہاڑیوں میں جب درے سے بیچ سے گزر رہے تھے تو زیادہ تر وہ صحابہ تھے جنہوں نے ابھی ابھی فتح مکہ پر یعنی 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے اسلام قبول کیے ہوئے تھے. وہ ان کی بھی ایک بھیڑ تھی جو چل رہی تھی. تو جیسے ہی پہاڑیوں سے حملہ ہوا، دشمن نے پہاڑوں سے نکل کر جیسے ہی مسلمانوں پہ حملہ کیا، وہ تتر بتر ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آرام سے وقار کے ساتھ اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور پکار کے کہہ رہے تھے کہ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، میں ابن مطلب ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں جو گھبراؤں گا. ہمت نہیں آ رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ پلٹ کے بھاگنے لگے اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھی پلٹ کے بھاگے، نعوذ باللہ، کبھی نہیں. آگے بڑھنا. ارشاد فرمایا کہ وہ کبھی ہمت نہ ہارے گا. وفات تک کے لیے دیکھ لیجئے آپ کتنے حالات، کتنے بڑے بڑے حملے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جملے میں مایوسی نظر آئی تو آپ مجھے بتائیے. وہ عدالت کو زمین پر قائم کرے گا. جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے. جزیرۃ العرب سے جو اسلام شروع ہوا تو پھر پھیلتا چلا گیا. ابھی آگے بہت سی چیزیں ہیں، وہ آگے آ رہا ہے، بہت سی چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں. آگے فرمایا کہ میں خداوند، میں نے تجھے صداقت سے بلایا. صادق الامین لقب پہلے سے تھا، تاریخ بتاتی ہے، مسلمانوں نے لقب نہیں دیا، ایام جاہلیت میں آپ کا لقب تھا. میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کو بچائے گا، آپ تبلیغ کرتے رہیے، آپ گھبرائیے مت. فرمایا یہاں پہ دیکھیے کلیئرلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا. نور، نور کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک میں آیا. ابھی اور آگے چلیے آپ. یہ تو قلیل من کثیرین ہے، تھوڑی سی چیزیں ہیں، ورنہ تو اتنی چیزیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں باپ سے درخواست کروں گا. اب باپ کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں کہ دیکھیے سریانی میں ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ آپ باپ سے بھی کر سکتے ہیں، رب سے بھی کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا ہے؟ پتی کا ترجمہ آپ بڑے سے بھی کر سکتے ہیں، شوہر سے بھی کر سکتے ہیں. راشٹرپتی بھی ہوتا ہے، گھر کا پتی بھی ہوتا ہے. کامن لفظ ہوتے ہیں ہر زبان میں جس کے 2 ترجمے کر سکتے ہیں. سریانی میں رب کا لفظ جب آیا تھا تو چونکہ اس کا ٹرانسلیشن باپ سے بھی کر سکتے تھے،
تو ذوق لوگوں کا خراب تھا، انہوں نے ترجمہ باپ سے کر دیا، رب سے کرنا چاہیے تھا۔ یہ بالکل طے شدہ ہے، اس لفظ کی تحقیق حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں کر دی۔ تو باپ کے لفظ سے مت گھبرائیے، رب کا ترجمہ کر لیجیے۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار عطا کرے کہ ابد تک وہ تمہارے ساتھ رہے، اے انسانوں قیامت تک وہ تمہارے ساتھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک بھی پورا چلتا چلا گیا، اور اخیر میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت لمبا آواز فرمایا، مت گھبراؤ، میں نہیں رہوں گا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، دشمن غالب آ رہا ہے، مجھے اٹھا لیا جائے گا۔ اور اخیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کے بعد کون ہے؟ دنیا کا سردار آتا ہے، لہذا میرا اور اس سے کوئی اختلاف نہیں فرمایا، اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جان لے کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح رب نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں، اٹھو یہاں سے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر انگور کے باغ میں چلے گئے۔ یہ میں بہت سے مقامات ہے، کچھ مقامات کو اٹھا کر رکھا ہوں سورۃ الصف کے لیے، جب تک اگر زندہ رہے تو سورۃ الصف میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اسمہ احمد، احمد نام ہے۔ آج بھی تاریخ میں تحقیق کیا گیا اور بتایا، وہ لفظ کو پکڑا مفسرین نے کہ کیا لفظ تھا جو احمد کے معنوں میں تھا، اور جس کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا اور ایک دوسرے معنوں میں اس کو شفٹ کر دیا۔ تو فرمایا دیکھو یہ تورات اور انجیل میں مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا اگر قرآن پاک کو مانو گے تو تورات اور انجیل سچی ہے، قرآن کا انکار کرو گے تو تورات اور انجیل جھوٹی۔ اتنی پیشن گوئیاں ہیں، بیسیوں، بلا مبالغہ بیسیوں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم نہ کی جائے، وہ پوری پیشن گوئیاں جھوٹی ہو جاتی ہیں اور اللہ کا کلام یہ قرار نہیں پاتا ہے۔ اگر تم یہ ماننا چاہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے تو ان پیشن گوئیوں کو مانو، اور مانا لوگوں نے، اور ایسا مانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تسلیم کر لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ گرجا گھر میں رہنے والے راہب نے، بحیرہ راہب نے کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا اور کہا تھا اس لڑکے کو آپ گھر بھیج دیجئے، اس لڑکے کو آپ سفر میں ساتھ مت رکھیے، اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، یا آخری رسول بننے والا ہے۔ ایسی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیے، اور یہ یہودی مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف آ کر آباد اسی لیے ہوئے تھے۔ تم تو فلسطین کے رہنے والے تھے نا، یہاں کیوں آئے خیبر میں مرنے کے لیے؟ کیوں آئے بنی قریظہ میں؟ کیوں آئے بنی نذیر میں؟ مدینہ کے اطراف کیوں تم نے اپنی جھوپڑیاں جھگیاں بنائی تھی، چھوٹی چھوٹی دیوڑیاں بنا کر لڑتے جھگڑتے تھے؟ صرف اس لیے کہ ان کی جو کتابیں تھی وہ بتا رہی تھی کہ آخری رسول اس علاقے میں آئے گا، لہذا وہ سمجھتے تھے ہمارا بیٹا ہوگا، یہاں گھر بناؤ تو ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ بیوقوفوں کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ وہاں کیا اوریجنل لوگوں میں آئے گا، عربوں میں آئے گا، ہماری نسل میں کیوں آئے گا؟ لیکن بہرحال ان کے پاس اتنی پیشن گوئیاں تھی کہ انکار ممکن تھا۔ فرمایا دیکھو اس نبی کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ ہمیشہ بھلائی کا پرچار کریں گے، نیکیوں کا حکم۔ اس امت کا مزاج بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن دیا ہم سب کو یہ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور طیب چیزیں پاکیزہ وہ حلال رکھیں گے۔ لوگ خنزیر کھاتے ہیں، اللہ کے رسول نے حرام ڈکلیئر کر دیا۔ لوگ شراب پیتے ہیں، اللہ کے رسول نے حرام ڈکلیئر کر دیا۔ جو چیزوں میں نجاست، ناپاکی، سلیم الطبع لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، سب کو حرام کر دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام ہے، سمجھ لیجئے وہ بے برکت ہے، نحوست والی، خبیث ہے، ناپاک ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ارے اللہ کی خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ننگے رہو۔ اللہ کی خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ کانٹوں پہ پڑے رہو، درخت سے لٹکتے رہو۔ یہ بوجھ انسانوں نے اپنے آپ پر لاد دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، گھر میں رہو، بال بچوں کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو،
अल्लाह को याद करो, बंदों के हुकूक अदा करो, इसमें तुम्हारा मकाम है, इसी से वली बनोगे, इसी से कुतुब बनोगे, इसी से तुमको बड़े दर्जात मिलेंगे। फरमाया कि देखो वो उन बोझों को गिरा देंगे, खत्म कर देंगे जिस बोझ को लोगों ने कहा कि नन्स बन के रहो, शादी मत करो, फिर उसके बाद स्कैंडल्स, ऐसे ऐसे सेक्सुअल स्कैंडल्स, तारीख उठा कर देखिए, सर शर्मिंदा हो जाता है इबादत खानों में। वलगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और बेड़ियां डाल दी गई थी, जात पात के नाम पे बेड़ियां डाल दी गई थी, तरक्की करने नहीं दिया जाता था, इलाकों के नाम पर बेड़ियां डाल दी गई थी, रंगों की बुनियाद पर, काले और गोरे की बुनियाद पर बेड़ियां डाल दी गई थी। इन सारी बेड़ियों को तोड़ दिया। पर जिसको आगे बढ़ना आगे बढ़ो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जैसे जैसे तुम्हारी सिफत बुलंद होगी तुम अल्लाह के करीब तर होते जाओगे। किसी खानदान के रहो, किसी कुंबे के रहो, किसी ममलकत के रहो, किसी नस्ल के रहो, तो हबशा के काले बिलाल भी सैयदुल आशिकीन हो सकते हैं, ईरान के सलमान भी सलमान मिन्ना मेरे घर वालों की तरह हो सकते हैं, और रूम के गोरे गुंटे सुहैब भी अल्लाह के वली हो सकते हैं। सबके लिए रास्ते खुले हैं। अहले किताब भी हो सकते हैं और किताब से महरूम लोग भी हो सकते हैं, मुशरिक भी हो सकते हैं। बस मसला ये है कि सिरात मुस्तकीम पे आ जाओ, राह खुदा पर आ जाओ। फरमाया कि वलगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही, जो उन पर ईमान कबूल करेंगे, वाज़्ज़रूहु, और जो उनकी ताज़ीम करेंगे, इज्जत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत ये उम्मत करती है, उन गंदे लोगों को छोड़ दीजिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, मुखालिफ है। वो ऐसे गंदे हैं कि वो सड़क पे पैदा हुए, सड़क पे मरते, उनको उनका अपना नसब नहीं मालूम। लेकिन उनके अलावा जो उम्मत है, उम्मत को जो अल्लाह ताला ने मोहब्बत दी है और ताजीम है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मजाल नाम लेने और दुरूद ना पड़े, ये ताजीम, ये मोहब्बत, ये किसी भी उम्मत को अपने रसूल के सिलसिले में नसीब नहीं हुई। जिसकी तारीख आप पढ़ रहे हैं, ये तो बदतमीजियां करते रहे, आज भी बदतमीजी करते हैं। क्या क्या लिखते हैं हजरत सुलेमान के बारे में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, जिनका नाम हम बेगर अलैहिस्सलाम के नहीं लेते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं, जिक्र कर दो मैं, अल्लाह ताला माफ फरमाए। वो फारसी में कहते हैं ना, नकल कुफर कुफर नबाशत, अगर आप कुफर नकल करें तो आप काफिर नहीं होते। कहते हैं वो औरतों के रिसिया थे, नौजुबिल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल को क्या मकाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, किस मोहब्बत से हम नाम लेते हैं हजरत, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए अपनी किताब में जगह दी, कि जो ये कहते थे रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तर्दा, मौला सारी जिंदगी मुझे वो तौफीक दे के मैं नेक काम करता रहूं तो खुश हो जाए। ऐसे प्यारे पाकीज़ा नबी के बारे में ये बदतमीजी के लिटरेचर में। तो उस उम्मत के मुकाबले में इस उम्मत को देखिए, इस उम्मत की ताजीम देखिए, इस उम्मत की मोहब्बत देखिए। इस उम्मत की मोहब्बत नहीं, अपने आप को कुर्बान कर देना नबियों और रसूलों पर और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यह मिजाज देखिए। वनसरूहु, और जो अल्लाह के रसूल की मदद, जिंदगी में तो मदद फिजिकल भी थी, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बाद मदद मानवी है। फरमाया जो मेरी सुन्नतों को जिंदा कर रहा है वो मेरी मदद कर रहा है। ये उम्मत जिंदा रखती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को। कभी कभी इतनी खुशी होती है जब नौजवान पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बैठ के खाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आराम फरमाते थे, दिल खुश हो जाता, दुआ निकलती कि इस उम्मत का क्या मिजाज है कि अपने नबी और रसूल और अपने आका के छोटे छोटे अमल को भी जानना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में उसको लाना चाहते हैं। वत्तबउन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माअहु, और उस नूर की पैरवी करेंगे जो रसूल के साथ नाजिल हुआ। ये अल्लाह का नूर, ये अल्लाह का नूर सीनों में, ये अल्लाह का नूर जिंदगी में, ये अल्लाह ताला का नूर दस्तूर में, अल्लाह ताला का नूर किताब में, हर जगह। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग होंगे जो बामुराद होंगे। तारीखी आयत है जिसने अंचल बचा कर रख दी। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, नबी आप ये कह दीजिए ऐ लोगों, मैं अल्लाह का सारी इंसानियत की जानिब रसूल हूँ। न बनी इस्माइल, न बनी इसराइल, न काले, न गोरे, न अमेरिकन, न इन सबकी जानिब मेरी रिसालत है। फरमान, और किसका रसूल हूँ मैं? अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द,
जिसका ज़मीन और आसमान है, जो ज़मीन और आसमान की मिल्कियत को रखता है, ला इलाहा इल्लाहु, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, युहयी व युमीत, जो जिंदगी अता करता है और जिंदगी से महरूम कर मौत से दोचार करता है, फ़ामिनु बिल्लाही, तो ईमान कबूल कर लो अल्लाह पर, व रसूलिही, उसके रसूल पर, अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, उस नबी उम्मी पर जो खुद अल्लाह पर और उसके अहकाम पर पूरा ईमान रखता है। याद रखिए, नबियों की जो सबसे बड़ी इम्तियाजी खुसूसियत होती है और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत पूरी महफूज है अव्वल तआखिर, वो ये कि जिस चीज की दावत देते हैं उस पर खुद पूरा पूरा अमल करते हैं। हमारे वीआईपीज नहीं, उनके लिए ट्रैफिक का कानून नहीं, उनके लिए इनकम टैक्स का कानून नहीं, बल्कि जितने बड़े चोर उचक्के होते उतने बड़े लीडर होते। लेकिन अल्लाह के नबियों और रसूलों का मामला ये कि वो कहते थे अना अव्वलुल मुमिनीन, मैं सबसे पहले करूंगा। और उम्मत को कहा तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मैं तुमको जन्नत की बशारत देता हूँ, लेकिन खुद 6 वक्त की पढ़ते, रात में उठते 2.5 से 3 घंटा तहज्जुद अदा फरमाते, आगे बढ़कर ज्यादा अमल करने वाले, पीछे नहीं। नबी है, रसूल है, लिहाजा नबी और रसूल को छुट्टी मिल गई हो नहीं, नौजुबिल्लाह। लिहाजा आज जो छुट्टी का दावा करता है, ये कहता है कि मुझे नमाज की जरूरत नहीं, जमात की जरूरत नहीं, घर में पढ़ लूंगा, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, समझ लीजिए वो नबी का मुखालिफ है, नबी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। सरबराह वो होगा हमारा, रहनुमा वो होगा हमारा, कायद वो होगा जो हमसे ज्यादा इबादत करे, हमसे ज्यादा अल्लाह से उसको तकर्रुब हासिल हो। वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, और उन्हीं की तुम पैरवी करो ताकि तुमको हिदायत मिले। वमिन कौम मूसा उम्मतुन यहदूना बिलहक, हाँ इसमें कोई शक नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने बहुत सोने इस्लाम कबूल किया, और वो भी ही आदिलून, और उसी की वजह से वो आदिल करते हैं, इंसाफ करते हैं, हकीकत को समझते हैं। लिहाजा बहुत से काबिर सहाबा हुए जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया, बड़ी नस्लें हैं, बहुत सारे लोग फैल गए, कुछ नस्लों ने अपनी आइडेंटिटी बाकी रखी। आपको हैरत होगी, अलीगढ़ में इसराइली गली है जिसमें पूरे खानदान एक ही कुंबा है, यानी एक ही नस्ल के लोग हैं। वो ये कहते हैं कि वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, यहूदी थे, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और ऐसे ही एक नस्ल में कितने बड़े मुफस्सिर पैदा हुए, हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने नसबनामे में लिखा है, आप बीती है उनकी मतबा, उस पर उन्होंने लिखा कि हम लोग खानदानी तौर पर इसराइली है, हमारे आवाज़दार ने इस्लाम कबूल किया था। लिहाजा जो समझदार थे, जो हक को जानने वाले थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। यही नहीं, पिछले जमाने में मोहम्मद असद एक बहुत बड़े यहूदी मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। न सिर्फ इस्लाम कबूल किया, अक्रास रोड तो मक्का जैसी किताब लिखी जिससे हलचल मच गई थी, अब भी वो किताब अवेलेबल है बाजार में। तो वो फिर कुरान पाक का उन्होंने तर्जुमा किया, अंग्रेजी में तर्जुमा का शाया हुआ है अमेरिका से। लिहाजा जो अदल वाले हैं, एतदाल है, गौर करते हैं अल्लाह की आयतों पर, जो अमानतदार है, दयानतदार है, बेईमान नहीं है, और जिनकी तबीयतें मस्ख नहीं हुई है जानवरों की तरह, उन्होंने जब कभी अल्लाह के कलाम को पढ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये अल्लाह ताला का वो दीन, जिस दीन पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को छोड़ा था, लेकिन वो जालिम शैतान के पैरवी बनकर रह गए, ये उनका कसूर है। अल्लाह ताला इन हकीकतों को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।